چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کا بہت ہی پیارا انفارمیٹیو پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے۔ اس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ غلام الیاس بھائی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پیارے بچوں، ہمارے غلام الیاس بھائی ہمیں قرآنی واقعہ بھی سناتے ہیں، قرآن پاک کے میسیجز بھی بتاتے ہیں۔ تو ان سب مزے کے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی، تو ہم سب بھی درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ اب بڑھتے ہیں پیارے سے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک ہم نے اپنے پیارے سے پروگرام میں شامل کی، تلاوت قرآن پاک کا ترجمہ بھی شامل کیا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف، انفارمیٹیو سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے
प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम और सेगमेंट है हमारा मैसेज ऑफ कुरान। मैसेज ऑफ कुरान। आइए पढ़ते हैं कि आज हमें क्या मैसेज मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो कि उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, आसमान को बग़ैर सुतून के कायम किया, अपनी राह बताने और हक़ की दावत देने के लिए रसूलों अलैहिमुस्सलाम को भेजा और तुम पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोले। क्या अल्लाह पाक के अलावा और भी कोई खालिक है जो आसमान से बारिश बरसाकर और ज़मीन से तरह तरह के नबातात पैदा करके तुम्हें रोज़ी देता है? इसके अलावा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने के लायक नहीं। तो तुम कहाँ उल्टे फिरे जाते हो और ये जानते हुए कि वही खालिक है। वही कौन? हाँ, वही अल्लाह पाक। इस बात को जानते हुए कि वही अल्लाह खालिक है, वही रज़्ज़ाक़ है, ईमान और तौहीद से क्यों फिरते हो? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये हमने जो तफसीर से बयान हुआ, हमने वो सुना और समझा कि जब हम ज़रा गौर करें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन कि अल्लाह पाक की अपने बंदों पर किस कदर नेमतें हैं, और अगर हम एक नेमत पर गौर करते चले जाएं प्यारे बच्चों, तो फिर हम पर ये चीज़ें आश्कार होंगी, खुलेंगी, एक एक चीज़ हमारे सामने खुलेगी और फिर गोया हमें ये लगेगा कि अल्लाह पाक ने ये जहान को बनाया ही हमारे लिए है कि ज़मीन को फर्श बनाया, ज़मीन को हमवार बनाया, ज़मीन को पहाड़ों के ज़रिए रोक दिया ताकि ज़मीन हिले ना, और फिर आसमान को अल्लाह पाक ने बनाया, फिर आसमान से अल्लाह पाक ने बारिश बरसाई कि जिससे हमारी ज़मीन एक तरह से हमें ज़िंदा रहने के लिए तरह तरह की चीज़ें हमारी ज़मीन हमें निकाल कर देती है। अब हम मौसम के एतबार से देखें, है ना, मौसम के एतबार से प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ज़रा हम गौर करते चले जाएं कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए चीज़ों को, नेमतों को बनाया भी और हमें फिर ये अक़ल भी दी, हमें सेंस भी दिया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमें ये सब चीज़ें बताई। आलू ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के ऊपर तो नहीं होता ना, आलू ज़मीन के अंदर होता है। इसी तरह एक आता है स्वीट पटाटो, शकरकंदी, वो भी ज़मीन के अंदर। पीनट्स कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर, यानी सब ये ज़मीन के नीचे होती हैं। गाजर, मूली ज़मीन के नीचे, और फिर ज़मीन के ऊपर की अलग सब्जियां हैं, ज़मीन के ऊपर के अलग फल फ्रूट हैं, है ना, तरबूज, खरबूजा, केला, सेब, इतनी सारी चीज़ें हैं, और फिर मौसम के एतबार से हैं। और जब बंदा उस चीज़ को उसको मौसम में, उसके सीज़न में खाता है, तो उसको तरह तरह के उसको विटामिन्स मिलते हैं, कैल्शियम मिलते हैं, उसको फाइबर मिलता है। जो सब्जियां सर्दियों की है उसकी अपने अलग फ़वाइद हैं, किसी में फाइबर है, किसी में आयरन है, किसी में फॉलिक, पता नहीं क्या तरह तरह की चीज़ें, ऐसे विटामिन्स जिनको हमारी बॉडी को जिनकी हाजत रहती है। सर्दियों के अलग हैं, गर्मियों के अलग हैं, सुभान अल्लाह। और फिर अगर हम गौर करते चले जाएं प्यारे बच्चों, समंदर, दरिया, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए बनाई हैं, वो खाकर भी बंदा जो है तरह तरह की चीज़ें, ताकत, तवानाई हासिल करता है, प्रोटीन हासिल करता है ना। इस तरह के अब हम जो जानवर हैं जिनसे हम दूध हासिल करते हैं, फिर दूध से दही, फिर इस तरह पनीर, तरह तरह की चीज़ें, मक्खन और असली घी या देसी घी जिसे कहा जाता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, नट्स वगैरह हैं, इतनी तो सारी चीज़ें हैं। और एक और बात प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे सब्जियां खाते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ गोश्त खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो अल्लाह पाक ने कोई एक चीज़, यानी कोई विटामिन, कोई ताकत की चीज़ या ऐसी जिससे इंसान को ताकत पहुँचे, तवानाई पहुँचे, एक चीज़ में नहीं रखी। गौर करने की बात है, कितनी बड़ी नेमत है। मिसाल के तौर पर भाई कोई भी एक विटामिन है,
اور وہ کسی سبزی میں ہوتا، سبزی کے علاوہ پا ہی نہیں جاتا، ایسا نہیں۔ اگر بچہ اگر وہ سبزی نہیں کھاتا تو کوئی بندہ سبزی نہ کھائے، سب چیزیں کھانی چاہیے، سبزی بھی کھانی چاہیے، دالیں بھی کھانی چاہیے، گوشت بھی کھانا چاہیے، مچھلی بھی کھانی چاہیے، سب کھانا چاہیے۔ لیکن اب وہ بندہ اگر اس کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو اللہ پاک نے وہ وٹامنز، وہ چیزیں دوسری چیز میں بھی رکھی ہیں۔ اگر کوئی دودھ نہیں پیتا تو اس کے بدلے میں گوشت یا دیگر چیزیں ہیں، اگر کوئی مرغی کا گوشت نہیں کھاتا تو مچھلی ہے، مچھلی نہیں کھاتا مرغی کا گوشت ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اور ان سب چیزوں میں جو بندے کو جینے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، حلال کمانے کے لیے، حلال کھانے کے لیے، ہم اسکول پڑھنے جائیں، ہم دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں، ان تمام تر چیزوں کے لیے جو ہمیں توانائی چاہیے، جو طاقتیں چاہیے، وہ سب اللہ پاک نے ان تمام چیزوں میں رکھی۔ پھر رات کو بنایا آرام کرنے کے لیے، اور جب بندہ سوتا ہے نا، جب بندہ سوتا ہے، جس کو نیند آتی ہے، تو ہماری باڈی سے جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، مردہ جو سیلز ہوتے ہیں، وہ سب ہٹ جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ صبح اٹھتا ہے نئی انرجی کے ساتھ اٹھتا ہے نا۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ بندہ رات کو بھی تھکا ہوا سویا ہے اور صبح جب اٹھا تب بھی تھکا ہوا، ایسا ہوتا ہے؟ سب بتائیے، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، رات کا آنا، پھر رات کے بعد صبح کا آنا، اور پھر رات میں بندے کا آرام کرنا یا بندے کا نیند کرنا، سو جانا، کتنی بڑی نعمت ہے پیارے بچوں۔ بندہ تھک کر سویا ہے، کام سے آیا ہے، آپ پڑھنے گئے تھے، ٹیوشن پڑھا، سینٹر پڑھا، پھر آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے کچھ کھیلا کودا بھی، سارے کام کیے، آپ نے کھیل کود بھی کی، تھک گئے، ٹانگوں میں درد ہو گیا، ہاتھ پاؤں میں درد ہو گیا، اب آپ سوئے ہیں۔ جب آپ فجر میں اٹھیں گے تو ماشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک اٹھیں گے، تندرست ہیں گے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اور ہمیں ہر اللہ پاک کی نعمت پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ ہم جتنا اللہ پاک کی نعمتوں پہ شکر ادا کریں گے، اللہ پاک اتنی نعمتیں ہم پر اپنی بڑھا دے گا۔ نعمتوں کو کیا کر دے گا؟ اللہ پاک بڑھا دے گا۔ اور یہ نعمتوں کے بڑھانے کا بھی نسخہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ پاک اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس رب پاک نے، جس رب تعالیٰ نے، اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے، اور ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ذائقے کی جو حس ہے، بھئی اس چیز کا ذائقہ نمکین ہے، اس کا میٹھا ہے، اس کا کڑوا ہے، اس کا خراب ہے، اس کا اچھا ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے نا اللہ پاک کی۔ زبان تو ایک ہی ہے نا، زبان تو ایک ہی ہے، اب اسی سے ہمیں مختلف ذائقے پتہ لگ رہے ہیں۔ ناک تو ایک ہی ہے، اس سے ہمیں اچھی اور بری خوشبو بدبو آ رہی ہے، اسمیل آتی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہم غور کرتے چلے جائیں کتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، اور جس رب پاک نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہوں تو وہی اللہ پاک عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ پاک عبادت کے لائق ہے۔ ہاں، مل کے بتائیں، اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد کون ہے کہ جس کی عبادت کی جائے؟ وہ صرف ایک ہی ذات ہے، کون سی ہے؟ اللہ پاک کی۔ تو ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، وقت پر کرنی چاہیے، فرائض و واجبات کے ساتھ ہمیں سنت و مستحبات پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار پر دلیلیں قائم کر دینے کے باوجود بھی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں،
اگر یہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اور آپ کی نبوت کو رسالت نہیں مانتے، آپ کی نبوت و رسالت نہیں مانتے، نہیں مانتے، اور توحید، نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ توحید کو بھی نہیں مانتے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں، ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں، ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں۔ بھئی کفار تو، کافر تو وہی ہے نا جو انکار کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت پر انکار کر رہا ہے، توحید پر ایمان نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسولوں پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا وہ کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، پھر موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے، اور پھر حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے، اور وہ انکار ہی کر رہا ہے، اور یہ انکار ہی کرتا ہے کافر، وہ کافر ہے، پھر عذاب، حساب و کتاب کا انکار کر رہا ہے، تمام چیزوں کا انکار کر رہا ہے، تو وہ کافر ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ تسلی رکھیں اور ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں، بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیں، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، کون سے نبی ہیں؟ سے آخری، احمد مجتبیٰ، سے آخری نبی، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، تو آپ سب سے آخری ہیں، تو آپ سے پہلے کتنے سارے انبیاء رسول آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا نا۔ ہم تاریخ پڑھ کے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کتنے انبیاء رسول آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، تو فرمایا صبر کریں، جس طرح سے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے، کیونکہ غیر مسلموں کا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ شروع سے ہی یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ شروع سے ہی جب غیر مسلم تھے، اللہ پاک نے انبیاء رسول کو بھیجا، تو غیر مسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، ان کا یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور سب کام بالآخر اللہ پاک ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ سارے کام کس کی طرف پھیرے جاتے ہیں؟ اللہ پاک ہی کی طرف۔ تو وہ آخرت میں جھٹلانے والوں کو سزا دے گا، وہ کیا دے گا؟ سزا، وہ سزا دے گا، اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔ تو اب جتنے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ پاک کا انکار کیا، توحید و رسالت پر ایمان نہ لائے، اور وہ کافر ہو گئے یا کافر رہے، مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ لوگ سزا کے مستحق ہوں گے، ان پر دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں بھی یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ ایمان نہیں لائے، یہ ایمان نہیں لائے، اور جو اللہ نہ کرے دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں گیا، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ مرتے وقت اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اللہ پاک سبز گنبد کے سائے میں، مدینہ منورہ میں سبز گنبد کے سائے میں ہم سب کو عافیت والی موت نصیب فرمائے، آمین، آمین آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی حالت ایمان والی ہونی چاہیے۔ کون سی ہونی چاہیے؟ اگر وہ ایمان کی حالت میں نہیں گیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے اگر وہ نہیں گیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کیا ہے؟ جہنم۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ہمیں غلام الیاس بھائی نے میسیجز آف قرآن بتائے، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں کیا بولتے ہیں، بڑھے اگلے سیگمنٹ کی طرف، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارے 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا تحرك به لسانك لتعجل به۔ ترجمہ: تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس آیت مبارک کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی جو کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تکلیف گوارا نہ فرمائی اور سورہ قیامہ میں یہ آیت نازل فرمائی، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن پاک کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے سینے پاک میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہماری جانب سے پڑھا جا چکے تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، اور جب ہماری طرف سے کچھ نازل ہو تو اسے غور سے سنیں، پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے آپ کی زبان سے بیان کرا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا لیتے، اور جب وہ وحی نازل کر کے چلے جاتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے جیسا کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں آیت کا شان نزول بتایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب باری ہے قرآن پاک سے ریلیٹڈ ایک سیگمنٹ کی جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک قرآنی واقعے کا۔ ہمارا جو واقعہ ہوتا ہے یہ قرآنی واقعہ ہوتا ہے، اور قرآن تو سچ اور حق ہے نا؟ ایسے ہی نا پیارے بچوں؟ جی بالکل، ہمارا قرآنی واقعہ ہوتا ہے، قرآن سچ اور حق ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں قطمیر بھائی کہ وہ اپنے بچوں کو اسٹوریز سناتے ہیں، ہے نا، رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتے ہیں یا دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کچھ بھی، لیکن بچے کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ تو ضروری ہے یہاں پر اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو سچی اور حقیقی کہانیاں سنائیں، ہم ان کو ایسی کہانیاں یا ایسے واقعات بتائیں جو سچ پر، حقیقت پر مبنی ہوں، اور جسے سن کر ہمارے بچے بہادر بنیں، ڈرپوک نہیں بنے، جسے سن کر ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری والے بنیں، اللہ اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے بنیں۔ ایسے واقعات کہ جسے سن کر ہمارے بچے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنیں، ایسے واقعات کہ جسے سن کر ہمارے بچے سچ بولنا سیکھیں، ان کی ظاہری اور باطنی تربیت ہو، نہ کہ فلاں چڑیل کی کہانی، فلاں جنبت کی کہانی، فلاں کی کہانی، فلاں کی کہانی۔ بچے سننا بھی چاہتے ہیں ایسی کہانی، اور پھر ڈرتے بھی ہیں، رات کو پانی پینے بھی نہیں جاتے بیڈ سے اتر کے، نہیں ڈر لگ رہا ہے، پانی پینے نہیں جانا، واش روم نہیں جانا، 10 بندوں کو ساتھ بھیجو، پھر 2-3 بندے جاتے ہیں اس کے باڈی گارڈ بن کے، تو پھر وہ بچے واش روم جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی سٹوریز، ایسے واقعات سنانے چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہوں، جن سے بچوں کا نقصان بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی ہم اسی طریقے سے ایک سچی حقیقی کہانی ہم سنیں گے، ٹھیک ہے؟
جس سے ہمیں سبق کیا ملے گا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اب جیسے کہ میں بتا دوں چلے، تو آج کا جو ہمارا واقعہ ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ بندے کو بلند ہمت والا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ بلند ہمت۔ اور جب بندہ بلند ہمت رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے قرآنی واقعہ، وہ ہے حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے گروپ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ یہ کیا تھے؟ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اور انہیں بادشاہ بنایا کس نے تھا؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک کے حکم سے انہیں بادشاہ مقرر کیا گیا تھا۔ کس کے حکم سے بنایا گیا تھا؟ اللہ پاک کے حکم سے۔ وہ بنایا کس نے تھا؟ اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی تھی۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی تھی۔ وحی فرمائی تھی، تو اللہ پاک کے حکم سے ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اب جب یہ بادشاہ بن گئے تو اس وقت ایک غیر مسلم بادشاہ جالوت تھا۔ کون تھا؟ جالوت۔ ہاں، نام سے لگ رہا ہے کچھ خطرناک سا لگ رہا ہے نا، جالوت۔ کیا نام تھا؟ جالوت۔ جالوت۔ کیا نام تھا؟ جالوت۔ جالوت اس کا نام تھا، اور یہ غیر مسلم بادشاہ تھا۔ تو پیارے بچوں، حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا گروپ جمع کیا اور جالوت سے جنگ کے لیے یہ روانہ ہوئے۔ جب یہ گروپ جنگ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا۔ کیا لیا؟ امتحان لیا۔ چنانچہ انہیں حکم ہوا کہ تھوڑا آگے چل کے ایک نہر آئے گی۔ کیا آئے گی؟ نہر آئے گی۔ نہر کس چیز کا نام ہے؟ نہر کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ دریا۔ دریا ہوتی ہے نہر۔ اور کون بتائے گا؟ یہ جواب کس کو پتا ہے کہ نہر جو ہے سمندر ہوتا ہے؟ کون بتائے گا یہ؟ نہر کیا ہوتی ہے بتائیں؟ سمندر ہوتی ہے۔ ہاں، نہر کیا ہوتی ہے؟ سمندر۔ سمندر۔ جواب غلط ہے۔ اور بتائے، اور کون بتائے گا؟ نہر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے پھر؟ پانی ہوتا ہے۔ پانی تو سمندر میں بھی ہوتا ہے، اس لیے سمندر ہوتا ہے۔ پانی دریا میں بھی ہوتا ہے، اس لیے دریا ہوتا ہے۔ پانی سب جگہ ہوتا ہے، ایک چیز کامن ہے نا؟ لیکن یہ نہر کیوں ہوتی ہے؟ اس کو سمندر کیوں نہیں بولتے؟ اس کو دریا کیوں نہیں بولتے؟ دریا اور سمندر بڑا ہوتا ہے۔ جی، بہتے ہوئے پانی کو نہر بولتے ہیں۔ بہتے ہوئے پانی کو نہر بولتے ہیں۔ نہر جو ہے نا، یہ دریا سے نکلتی ہے۔ کس سے نکلتی ہے؟ دریا سے۔ دریا سے نہریں نکلتی ہیں۔ کیا نکلتی ہیں دریا سے؟ نہریں۔ دریا سمندر کے مقابلے میں دریا چھوٹا ہوتا ہے، اور دریا کے مقابلے میں نہر چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف علاقوں میں، دیہاتوں میں زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے دریا سے نہریں نکالی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس میں پانی ہوتا ہے، پانی چل رہا ہوتا ہے، اچھا خاصا پانی ہوتا ہے۔ تو ان کا امتحان ہوا، اس طرح سے بتایا گیا کہ آگے چل کر کیا آئے گی؟ نہر آئے گی، اور تمہیں پیاس بہت لگے گی، کیونکہ ان کا امتحان تھا۔ ان کا کیا تھا؟ امتحان تھا۔ پیاس بہت زیادہ لگے گی اور نہر بھی آئے گی، مگر اس سے پانی نہیں پینا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہی گروپ میں شامل رہے گا، اور جو پانی پی لے گا وہ گروپ سے نکل جائے گا، اسے واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ اب پیارے بچوں، امتحان تھا۔ امتحان تو امتحان ہوتا ہے۔ امتحان تھا، ان کو پیاس بڑی شدید لگی تھی، نہر بھی آئی، تو لوگوں نے نہر میں سے پانی پی لیا۔ اب اس گروپ میں سے لوگوں نے پانی پی لیا، اب بچے باقی 313۔ کتنے بچے؟ 313۔ ہاں، بہت سارے لوگوں نے نہر سے پانی پی لیا، بہت سارے لوگوں نے۔ اب اصول تھا جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو نہر سے پانی پیے گا وہ کہاں جائے گا؟ نکل جائے گا۔ آواز نہیں آ رہی۔ کہاں جائے گا؟ گھر جائے گا۔ جو نہر سے پانی پیے گا۔ بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا، وہ گھر چلے گئے، باقی بچے 313۔ کتنے بچے؟ 313 بچے۔ اب یہ 313 لوگ تھے کہ جو امتحان میں کامیاب ہوئے۔
جنہوں نے پانی شدت پیاس کی وجہ سے بھی پانی نہیں پیا۔ اب پیارے بچوں، اب یہ 313 تھے کہ جنہوں نے جالوت کا سامنا کرنا تھا، جالوت سے لڑنا تھا، اس سے ان کی جنگ تھی۔ اب یہ سارے دیکھنے لگے کہ ہم 313 اور جالوت بڑا طاقتور غیر مسلم بادشاہ ہے، اس کی تو بڑی فوج ہے۔ اب ان کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ ہمت کیا ہونے لگی؟ ٹوٹنے لگی۔ کیا ہونے لگی؟ ٹوٹنے لگی۔ ہاں، گویا یہ لوگ ہمت ہار بیٹھے تھے کہ کہاں جالوت کا اتنا بڑا طاقتور گروپ اور کہاں ہم 313 افراد، ہم جالوت کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ اب ان لوگوں میں جو 313 تھے، ان میں ہمت ہارنے والوں کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے۔ وہ اللہ سے ملنے کا کیا رکھتے تھے؟ یقین۔ اللہ سے ملنے کا یقین کا مطلب شہید ہونے کا۔ کیا ہونے کا؟ شہید ہونے ہاں کا۔ بھئی شہید کس سے ملتا ہے؟ اللہ پاک سے۔ شہید تو ملے گا، شہید کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں۔ تو اب ایک کم ہمت لوگ تھے کچھ، اور ان کے علاوہ جو مضبوط لوگ تھے ہمت والے، ان کو یقین تھا اللہ پاک سے ملنے کا کہ ہم یا تو جیت جائیں گے، نہیں تو ہم اللہ پاک سے ملیں گے، ہم چلے جائیں گے دنیا سے۔ تو اب پیارے بچوں سبحان اللہ، اب یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں قیامت کا یقین تھا، یہ خوف خدا رکھنے والے تھے، اللہ پاک سے ڈرنے والے تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ اللہ پاک سے ڈرنے والے۔ اللہ پاک سے ڈرنے والے تھے، خوف خدا رکھنے والے تھے، اور قیامت کا ان کو یقین بھی تھا، اور یہ با ہمت لوگ تھے۔ اب انہوں نے ہمت دکھائی، بولے، اب یہ آگے سے بولے کہ بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ پاک کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لگتا ہے یہ بات سب کو پتہ نہیں ہے، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ بات کر رہے ہیں لوگ، یہ سب کو بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک بعض دفعہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتا ہے، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اے لوگو، ہم 313 ہیں تو کیا ہوا؟ جالوت کا لشکر بڑا طاقتور ہے تو کیا ہوا؟ تم ہمت مت ہارو، ہم اللہ پاک کے بندے ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے بہت مرتبہ چھوٹے گروپ کو بڑے بڑے گروپوں پر اللہ پاک نے فتح دی ہے، لہٰذا ہمت سے کام لو، لہٰذا ہمت سے کام لو۔ اب پیارے بچوں کیا ہوا؟ انہوں نے ساری تقریریں کی، انہوں نے سمجھایا، اب اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اثر کیا ہوا؟ اب ان کی نصیحت ایسی اثر کر گئی کہ پھر دنیا نے دیکھا 313 کے مختصر سے گروپ نے جالوت کے ہزاروں کے گروپ کو زبردست اور تاریخی شکست دی۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے ہمت دلانے سے، با ہمت لوگوں کے ہمت دلانے سے دوسروں کو بھی ہمت ملی، اور 313 نے ہزاروں کے لشکر کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ ہزاروں کے لشکر کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بعض دفعہ پریشانی آ جاتی ہے، بعض دفعہ مسائل آ جاتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پاک بلند ہمت لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جہاں ہم نے واقعہ سنا کہ اللہ پاک نے ان با ہمت لوگوں کی وجہ سے سبھی کو ہمت عطا فرمائی، اور ان سب کو ہزاروں کے لشکر پر کامیابی عطا فرمائی، اور یہ لوگ جیت گئے، کامیاب ہو گئے، اور وہ لوگ کفار جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ہمت دکھانی چاہیے، با ہمت بننا چاہیے، اچھی چیزوں میں، بری چیزوں میں نہیں۔ کہ اگر ایک بچے نے کوئی گاڑی لیے، سائیکل لیے، تو دوسرا بھی ضد کرے، اپنے ماں باپ کو تنگ کرے اور کہے میں بڑا ہمت والا ہوں، میں ہار نہیں مانوں گا، میں ضد کرتا رہوں گا،
نہیں. فلاں بچے فلاں جگہ گھومنے گئے تھے, میں بھی جاؤں گا, ہار نہیں مانوں گا, ہمت دکھاؤں گا, تو ایسا کرنا نہیں چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آواز نہیں آ رہی آپ لوگ کریں گے ایسا؟ نہیں کریں گے. تو نہیں کرنا چاہیے. تو ہمت دکھانی ہے پازیٹیو اچھے کاموں میں, مثبت کاموں میں, غلط کاموں میں نہیں دکھائیں. اللہ پاک ہمیں باہمت بنائے اور ان اچھے لوگوں کا صدقہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے, ہمیں بھی باہمت اور ہمیں بھی بہادر بنائے اللہ پاک, اور ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اس واقعے کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں ہوا ہے, اور اس کے علاوہ اس کا ذکر قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی موجود ہے. آپ چاہیں تو صراط الجنان سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. کئی جگہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے, اوے تو نے میرے کو انگلی کیوں دکھائی, یہ مکہ دیا. نہیں, ایسا نہیں کرنا, بلکہ بات کو درگزر کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, بڑھتے ہیں پروگرام کے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ترجمہ, محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں, اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی, کوئی رسول نہ آیا اور نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گا. بچوں, جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک کرے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے, چاہے وہ خود کو مسلمان کیوں نہ کہے. نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی, وہ ہے شاہ رسول, ختم نبوت اس کو کہتے ہیں. تو پیارے بچوں, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محتشم بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں حضور پاک کی شان کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے پیارے سے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے, آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.